دوستو، آج میں بیٹیوں کے بارے میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ واقعہ پڑھیں، سنیں، اگر روئیں نہیں تو سمجھ لیں کہ دل آپ کا پتھر کا ہے۔ تو بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتے۔ حضرت کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے تھے کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کے عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر چھپ کر حضرت کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتی تھی، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کلبی کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنی حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ اللہ کیسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنتا؟ حضرت کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر توحید اور رسالت کے بارے میں حضرت کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ حضرت کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، ایک گناہ میں ایسے کیا ہے آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے دئی بتا تو نے کیسا گناہ کیا؟ تو حضرت کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں، اس لیے میں 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب عز و جل مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دے اب کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ حضرت کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک اور گناہ ہے جیسے آپ کا رب عز و جل کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دے کیسا گناہ بتاؤ؟ حضرت کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا، اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ حضرت کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جا رہے تھے، واقعہ سناتے جا رہے تھے۔ حضرت کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں واپس بہت عرصے بعد گھر آیا، جب میں نے دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا، پوچھا کون؟ میں نے کہا تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ حضرت کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے بات نکلنے کی دیر تھی، چھوٹی سی بچی میری ٹانگوں سے لپٹ گئی، بولنے لگی، بابا 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 آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا میں کس دن سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ حضرت کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جا رہے تھے، فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگ گئی، کہنے لگی، دے یہ تمہاری بیٹی ہے۔ حضرت کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے کہا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا، اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ حضرت کلبی کی آنکھوں سے اشک زاروں کے تار نکلنے لگے۔ آپ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچی بہت خوبصورت، بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا اسے سینے سے لگا لو، پھر سوچتا تھا کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی
کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، دئی نہ مارنا اسے، دئی یہ میں تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ حضرت دئی کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے فرماتے ہیں میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا، بچی کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں میری بیٹی نے کہا بابا مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ بابا کیا مجھے کھلونے پہ لے کر دینے جا رہے ہوں؟ بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت دئی کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بچے کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا۔ وہ پوچھتی جا رہی ہے بابا کدھر چلے گئے تھے؟ کبھی میرا منہ چومتی، کبھی بازو گردن کے گردے لپٹا دیتی، لیکن وہ کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا، خود کو اس کی قبر کھودنے لگ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دئی کی زبان سے واقعہ سنتے رہے اور روتے جا رہے تھے۔ حضرت دئی کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں کام کر رہا ہے، جب اس نے مجھے دھوپ میں دیکھا تو اٹھ کر میرے پاس آئی، اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا اتار کے میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے بولی بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہی ہے؟ چھاؤں میں آ جائے۔ بابا یہ کیوں کھود رہی ہیں؟ اس جگہ بابا گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائے۔ ساتھ ساتھ میرا پسینہ مٹی صاف کرتی جا رہی ہے، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دیا، قبر میں گر گئی، میں ریت ڈالنے لگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے بازو اپنے ہاتھ سامنے جوڑ کر کہنے لگی بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو وہ کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے، بابا مجھے ایسے نہ ماریے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہیں آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی، اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی ہے میرے مالک میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا۔ یا اللہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ سناتے ہوئے انتہائی رو رہے تھے۔ وہ واقعہ جب یہ بتا دیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گیلی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کلبی رضی اللہ عنہ سے فرمایا دے ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سنا، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں دنیا سے چلے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا، اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے، کہنے لگے یہ کیوں رلاتا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 بار واقعہ سنا تو حضرت کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر و فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دئی کو کہتے وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تھا، اب مجھے اللہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے مان لیا تو دئی کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور 7 والی انگلی آپس میں۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی اہمیت ہے تو جس نے 3 یا 4 5 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی کیا اہمیت ہو گئی۔ بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرایا نہ کریں، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے، یہ بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں میں نصیب اچھا کرے۔ اللہم آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو آج کا یہ واقعہ آپ لوگوں سے شیئر کیا، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والے تمام واقعات آپ لوگوں کو مل سکے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئے گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ